बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त है और दिन है सोमवार का। आज का दिन लाहौर से अहम खबरों का दिन है। लाहौर में अब से कुछ देर बाद दो अहम केसेस का फैसला सुनाया जाएगा। 9 मई के हवाले से जो ट्रायल हैं, किस किस के खिलाफ आज फैसला आना है, यानी कौन कौन एक्यूज्ड हैं, मुल्जमान हैं, इनमें से देखना है कौन बरी होता है और किसको सजा सुनाई जाती है। एक तो राहत बेकरी के बाहर जलाओ गिराओ का मुकदमा, इसमें जो मुल्जमान हैं वो हैं अमजद खान, मोहम्मद साहिद, इब्रार अहमद, हाफिज मोहम्मद अरशद, बिलाल बशीर, मोहम्मद कासिम, फैसल मोइन, मोहम्मद जमील, तस्नीम अख्तर, आयशा अली भुट्टा। आप इनको देखते हैं, ओहदेदार हैं पीटीआई की, और ये पहले भी तवील अरसा इन्होंने जेल काटी है। जैनुल हसन, अली हसन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज, शाह महमूद कुरैशी, ये हैं 17 मुल्जमान राहत बेकरी के बाहर जलाओ गिराओ का जो मुकदमा है उसमें। और जो थाना शादमान का केस है, थाना शादमान जलाओ गिराओ, इसमें है इब्रार, जमान, मोहम्मद फहीम, कैसर, गुलाम अब्बास, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज, शाह महमूद कुरैशी, सुहेल खान, बख्त और मोहम्मद इदरीस, सैयद अली हसन, जैन अली, रफीउद्दीन, फरीद खान, अब्दुल कादिर, मोहम्मद फैजान, तैयब सुल्तान, शाहिद बेग, मोहम्मद असद और सनम जावेद, बिलाल वजाहत, माजिद अली, आलिया हमजा, सलमान अहमद, नियाज अहमद। ये है जो दूसरा केस है। इन दोनों केसों का फैसला आज जो है वो सुनाया जाएगा लाहौर कोर्ट में। आज अहम दिन इसलिए है कि लाहौर कोर्ट में आज इजाज चौधरी साहब की 9 मई में जो कन्विक्शन है उसके खिलाफ अपील की समाअत है। 9 मई के अभी जो फैसले आए हैं उनमें से किसी भी केस के खिलाफ ये पहली हाई कोर्ट में अपील है जो आज सुनी जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 मई की किसी भी कन्विक्शन में ये पहली मेन अपील है जिसको सुना जा रहा है। एक फर्क मैं आपके सामने रख दूं ताकि आइंदा जब आप इस मौजू पे कोई हमारी वीडियो सुने तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग इतने सुन के उनको पता चल चुका है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि दो चीजें हैं। एक, 9 मई में कन्विक्शन हुई। पहला आप लोगों के ज़हन में सवाल ये होगा कि इजाज चौधरी साहब ने तो चैलेंज कर दी सजा, बाकियों ने क्यों नहीं की? क्योंकि बाकी जो है जिनको फैसलाबाद से, सरगोदा से, पीटीआई के मेन लोगों को सजाएं हुई हैं, उन्होंने अभी तक या इससे पहले लाहौर में भी जो हुई है उन्होंने सरेंडर ही नहीं किया। जो अरशद जावेद ने सुनाई दी है उनमें जो लोग यानी बाहर थे उन्होंने सरेंडर ही नहीं किया। उन्होंने सरेंडर इसलिए नहीं किया कि उनका यह ख्याल है कि क्योंकि 20-21 अगस्त तक तमाम केसेस के फैसले आ जाएंगे, तमाम केसेस के जब फैसले आ जाए तो एक ही बार वो सरेंडर करें। दूसरा यह है कि जब इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत सजा सुनाती है उसके बाद 15 दिन होते हैं। 15 दिन में आपको हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करना होता है अगर आप उससे मुतासिर हैं, यानी आपको अगर सजा हुई है तो 15 दिन होते हैं आपके पास। 15 दिन में आपने उस सजा को चैलेंज करना होता है। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए वो जो 15 दिन की लिमिटेशन है, वो जो कदगन है, वो शुरू होगी जिस दिन सितंबर के दूसरे हफ्ते में हाई कोर्ट की छुट्टियां खत्म होंगी। लेकिन इजाज चौधरी साहब क्योंकि पहले ही जेल के अंदर थे तो उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, तो उन्होंने इसलिए इसको चैलेंज कर दिया है, बाकी ने इसको चैलेंज नहीं किया और इजाज चौधरी साहब की ये अपील लग गई है। मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूं कि जो गुजरांवाला में पीटीआई के 51-52 कारकुन जिनको आज से कोई 1.5-2 साल पहले सजा हुई थी, 500 दिन हो गए उनको जेल के अंदर, लेकिन आज तक आलिया नीलम साहबा ने उनकी अपीलें नहीं लगाई। ये अपील इसलिए आ गई इजाज चौधरी साहब की क्योंकि मैं आपको खबर दे चुका हूं कि इंटरवीन किया है या फरीद साहब ने क्यों किया, उसमें मैं आगे चल के आपको बताता हूं। और दूसरा यह है कि ज़रताज गुल साहिबा जो है उन्होंने जो है वो पेशावरी कोर्ट से रजू किया, उन्होंने अपनी अपील दायर कर दी है। देखें, एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि मेरे लिए बहुत हैरानकुन होगा अगर ज़रताज गुल साहिबा के बगैर सरेंडर के उनकी अपील इंटरटेन हो जाती है तो ये बहुत हैरानकुन होगा। एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ये है कि जब तक आप सरेंडर ना करें, खुद को कानून के हवाले ना कर दें, गिरफ्तारी ना दे दें, फैसला गलत है, पूरे पाकिस्तान को पता है फैसला गलत है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी देकर ही आप अपील अपनी इंटरटेन करवा सकते हैं। तो ज़रताज गुल साहिबा समेत सबको जिनको सजाएं हुई है वो सब जो है वो गिरफ्तारियां देंगे तो उनकी अपीलें जो है वो होंगी, इंटरटेन होंगी। साहब हामिद रजा साहब, मलिक अहमद खान बच्चर साहब वगैरह हो, इन सब की। अच्छा, मलिक अहमद खान बच्चर साहब की भी जो अपील है वो रावलपिंडी बेंच में सबमिट हो गई है, लेकिन वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती, अभी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो पिंडी है इसमें डिवीजन बेंच है ही नहीं, 2 जजेस का बेंच है ही नहीं। और जो मियां वाली और सरगोदा के फैसले हैं ये चैलेंज होंगे यहाँ पे रावलपिंडी बेंच में। जो लाहौर के वो लाहौर में, फैसलाबाद वाले भी लाहौर में। इस तरह से ये सारी तरतीब होती है। तो अब 2 चीजें, एक है इजाज चौधरी साहब की मेन अपील और एक है एप्लीकेशन। मेन अपील के अंदर ये होता है कि अदालत को कहा जाता है कि आप तफसीली दलाइल सुने, मेरिट पे इसको परखें, मेरिट पे सुन के और आप इस फैसले को कलअदम कर दें, खत्म कर दें और बाइज्जत बरी कर दें। इसे हम कहते हैं मेन अपील। दूसरा होता है साथ एप्लीकेशन सजा मुअत्तली की। वो ये होता है कि क्योंकि अदालतों के अंदर एक नया ड्रामा इस वक्त शुरू है कि जनाब हम अपील सुनेंगे आपकी अपने वक्त के ऊपर। कैसे कि अदालतों के अंदर क्योंकि हजारों लाखों के स्पेंडिंग है, तो जिनको 2020 में सजाएं हुई अभी उनकी अपीलें चल रही हैं या 2021 की अपीलें चल रही हैं, तो इनको ये कहा जाता है कि 2025 वालों की बारी पता नहीं 2 साल बाद आएगी या 2.5 साल बाद आएगी। तो फिर मेन अपील क्योंकि उनकी 2-2.5 साल बाद सुनी जाएगी, तो इसलिए फिर एक साथ एप्लीकेशन दायर कर दी गई है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तो आप सजा मुअत्तल कर दें और इनको जमानत पर रिहा कर दें। इसकी वजह ये होती है कि अब
اجاز چودھری صاحب ہو یا باقی جن کو سنائی ہوئی ہیں، اگر ان کا کیس اس لیے نہیں سنا جا رہا کہ عدالتوں میں پہلے لاکھوں کیس زیر التوا ہیں جس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو عدالت 2.5 سال بعد مین کیس ان کے بری کر دیتی ہے اور وہ 2.5 سال جیل میں رہے تو ان کے 2.5 سال کون لوٹائے گا؟ اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ سزا معطل کر دی جاتی ہے اور ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے اگر وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہ ہو۔ تو اب آج دیکھنا ہے کہ کیا موڈ ہوتا ہے علی حمزہ صاحبہ کا، علی نیلم صاحبہ کا، اور ساتھ ان کے ابر گل صاحب ہیں، اور حیران کن ہے کہ انہوں نے یہ کیس اپنے سامنے لگا لیا ہے۔ ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں کہ یہ جو جج ہیں ATC کے، کمپرومائز جو الزام لگتا ہے کمپرومائز جج ہیں، ان ججز کو علی حمزہ صاحبہ نے، علی نیلم صاحبہ نے آ کے لگایا، علی حمزہ آ جاتا ہے زبان پر، علی نیلم صاحبہ نے لگایا جب یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنی۔ اس سے پہلے جب ملک شہزاد احمد خان صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے چن چن کے حلف سے وفا کرنے والے آزاد جج لگائے تھے، جیسے محمد عباس سے سرگودا والے، اور انہوں نے تقریباً تمام جگہوں پہ آزاد جج لگائے تھے، لیکن علی نیلم صاحبہ نے آ کر اور تمام آزاد ججز کو اٹھا کے دور پھینکا اور وہ جج لگائے جنہوں نے اب جو یہ فیصلے دے رہے ہیں۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ کو دیکھ کے سننا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کے لگائے ہوئے ATC ججز نے، حالانکہ جن کو آپ نے چینج کیا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں، خواہ آپ نے چینج کیا اور خواہ آپ نے چینج نہیں کیا، وجہ یہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آزاد جج تھے، تو ان کو تو سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں کہ یہ دو آج اپیلیں لگی ہوئی ہیں، زرتاج گل صاحبہ کی اعتراض کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اعتراض یہ لگا ہے کہ کیونکہ آپ نے سرنڈر نہیں کیا تو آپ کی اپیل انٹرٹین نہیں کی جا سکتی، اور اجاز چودھری صاحب کی مین اپیل لگ گئی ہے اور ساتھ سزا معطلی کی درخواست بھی لگ گئی ہے۔ اور زرتاج گل صاحبہ کا تو مجھے نہیں پتا کہ کون وکیل ہے، لیکن جو ان کے ہیں اجاز چودھری صاحب کے، وہ میاں علی اشفاق صاحب، رانا معروف صاحب، اور یہ سب اور ان کی پوری ٹیم، ظاہر ہے جو قدیر صاحب ہیں، آج صاحب ہیں، وہ تو اسلام آباد ہوتے ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں کون کون سی ان کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر پیش ہوتی ہے، کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب تو بیرون ملک ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ کمنگ جو ویکینڈ ہے اس کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ اب آ جائیں دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک فیصلہ ہے اس میں دو طاقت والے اداروں میں میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ غیر رسمی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں کچھ ججز نے جا کے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب سے کہا ہے کہ یہ جو 14 PTI کے اراکین اسمبلی نائل ہوئے ہیں اور ایک چھڑا پھرا گیا ہے اور ایک ظلم کیا گیا ہے، اور منتخب لاکھوں ووٹ لے کر ایک جو رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا اس کو آپ کے آرڈر پر، آپ نے یہ کہا کہ 120 دن میں فیصلے دیں، آپ کے اس آرڈر کے نتیجے میں وہ کنوکٹ ہوئے ہیں اور اتنے بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی ڈی سیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس سے عدلیہ بہت پہلے ہی بے وقت تھی، مزید عدلیہ کے اوپر سوال اٹھے ہیں، سپریم کورٹ پہ الزام آ رہا ہے، سارا الزام آپ کے سر پہ آ رہا ہے، سارا الزام ہمارے سر پر آ رہا ہے، کوئی عزت نہیں رہی سپریم کورٹ کی، عدالتوں کی، ججوں کی، بہت لوگوں کے اندر نفرت ہے۔ اور اب تو ججز بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کہیں گئے بیٹھے تھے تو ہم تو سنا ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے تھے، ان کے اپنے ملازمین ان کو بتاتے ہیں کہ سر عدلیہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ججز کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور کتنی نفرت ہے اس وقت جوڈیشری کے حوالے سے۔ تو اس کی بہت زیادہ یحییٰ فریدی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ سر آپ کی وجہ سے یہ فیصلے آئے ہیں، تو اس لیے پھر یحییٰ فریدی صاحب نے انٹروین کیا ہے اور یہ مین اپیل لگی ہے اجاز چودھری صاحب کی، باقیوں کی بھی ٹائملی لگے گی، کیونکہ عالیہ حمزہ صاحبہ گجرانوالہ کی 500 دن ہو گئے اپیل نہیں لگا رہی، یہاں پہ 5 دن میں لگا دیا ہے کیونکہ انٹروین کیا ہے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اور دوسرا جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اس کا بڑا دباؤ ہے عدلیہ کے اوپر، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اوپر، جو عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہ جو 14 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوں گے اس کا PTI بائیکاٹ کرے گی۔ اب اس کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اس سسٹم کی، ان الیکشنز کی لیجیٹیمیسی اس کی نہیں رہے گی اگر عمران خان اس الیکشن میں کا حصہ نہیں بنتے، PTI نہیں بنتی، اور شام میں پیغام بھجوایا ہے، آپ دیکھتے ہیں خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ PTI کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ لوگ بائیک آؤٹ نہ کریں، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خان صاحب کو قائل کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ اگر PTI اس عمران خان اور PTI اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی سسٹم کی، بالکل پوری دنیا کے اداروں کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس سسٹم کی کوئی کریڈیبلٹی، کوئی لیجیٹیمیسی، کچھ نہیں رہے گا کہ ایک اپوزیشن جماعت سب سے بڑی جس کو قوم نے 2/3 اکثریت دی اور اب وہ 3/4 ان کے پاس ہے، اگر صاف شفاف الیکشن ہو، اگر وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر ہے بائیک آؤٹ کا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اس لیے ڈسکوالیفائی کروایا کہ تاکہ یہاں سے نون لیگ کے لوگ جیتے، اور نون لیگ اور مضبوط اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن وہیں پہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں افورڈ کر سکتی کہ لیجیٹیمیسی بالکل نہ رہے سسٹم کی، کہ PTI ہو بھی نہیں میدان میں، کون جائے گا پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر، کتنا ایک ووٹ پڑے گا، ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا، تو یہ بڑا ایک سوال ہے۔ عدلیہ کے اوپر تو بہت زیادہ اس کا دباؤ ہے، کیونکہ ججز یہ باتیں کہنا شروع ہو گئے جیسے یحییٰ فریدی صاحب کو کہ اس پہ ہمیں سارا الزام سپریم کورٹ پر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے سزائیں کروائی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے، لیجیٹیمیسی سسٹم کی نہیں رہے گی انٹرنیشنلی بھی، اور بہت زیادہ اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جن کے پاس یہ سیٹیں تھیں انہوں نے اس کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ تو بہرحال جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آج سے بہرحال ایک نئے محاذ پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور وہ عدلیہ کا محاذ، عدلیہ کے محاذ پہ لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ کل عمران خان صاحب کی بیلیں ہیں سپریم کورٹ میں، آج 2 فیصلے کوٹ لکھپت جیل سے،
ایک فیصلہ 2 اپیلیں ہائی کورٹ میں، جو پی ٹی آئی 14 کو ایک جلسہ یا پروگرام کرنا چاہتی ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. کل سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی بیلیں لگی ہوئی ہیں. پھر جو 15 کو عمران خان صاحب کا توشہ 2 کیس لگا ہوا ہے. کل عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کا دن ہے. تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان، تو میں کافی دنوں سے بتانا چاہ رہا تھا، میرے پاس تو کافی چیزیں پہلے تھی اور چیزیں بھی مل گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے. ایونٹس سے بھرپور یہ ہفتہ ہے، اگلا ہفتہ اس سے بھی زیادہ ایونٹس والا ہے. اس ہفتے تو آپ کو پتا ہے 14 اگست بھی ہے. 14 اگست پہ بڑا احتجاج پی ٹی آئی کو ہونے جا رہا ہے. کامپین ٹانگ رہی ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ 14 اگست پہ اربوں روپے کی کمپین ڈیزائن کی گئی ہے. اخباروں کے اندر، چینلز کے اندر کروڑوں اربوں روپے کی کمپین پلانڈ ہے. لیکن اس دن پورے سوشل میڈیا کو دیکھے گا کوئی نہیں، کیونکہ 14 اگست کو پی ٹی آئی کی جو پروٹیسٹ ہے اس کو میڈیا تو دکھائے گا نہیں، سارا سوشل میڈیا دکھائے گا. اس دن سارا سوشل میڈیا لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ٹی وی چینلوں کو آن تک نہیں کریں گے اکثریت لوگ، کیونکہ اس کے اوپر اربوں روپے کے اشتہارات چل رہے ہوں گے اور وہ چہرے سامنے آ رہے ہوں گے جن کو لوگ دیکھنا بھی، جن کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں وہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. وہ جو راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کی ہے انڈیا میں الیکشن کے حوالے سے، اس کے اوپر پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں. آپ کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ چلا سکیں جو انہوں نے 8 فروری کی دھاندلی کے اوپر کیا پریس کانفرنس. دوسری طرف راہل گاندھی جو انڈین ہے اس کی پریس کانفرنس کے تمام کلپس آپ چلا رہے ہیں. تو یہ ہے انڈین میڈیا کو آپ کہتے ہیں گودی میڈیا، کہ وہ گودی کہ مودی کی گود میں بیٹھا ہے. آپ لوگوں کو تو گود میں بھی نہیں بٹھایا گیا، آپ لوگوں کو تو بوٹوں میں بٹھایا گیا. تو پاکستانی میڈیا کو کیا نام دیا جائے جو اس وقت بوٹوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی انڈیپینڈنٹ خبر نہیں چلا سکتا، عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، تصویر نہیں چلائی جا سکتی، پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ نہیں دکھایا جا سکتا، عوامی ایشوز نہیں دکھائے جا سکتے، اقبال سنگھیڑا والا کیس کور نہیں ہو سکتا، کرپشن لوٹ مار کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، جو ملک کے ساتھ نون لیگ نے کر چھوڑا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ جناب حالات ہیں، واقعات ہیں. جب ابھی فیصلے آئیں گے ان پہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.